السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی نعیم حقانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ الفوز الکبیر کا چھٹا لیکچر ہے۔ اس میں ہم الفوز الکبیر کے پہلے باب کے فصل اول میں سے دوسری نمبر پر علم المخاصمہ اور پھر علم المخاصمہ میں سے تیسری نمبر پر گمراہ فرقہ نصارہ کی ہے، ہم اس کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ بفضل اللہ انٹرویو کے تمام سوالات کلیئر ہوں گے۔ تیسری نمبر پر شاہ صاحب نے علم المخاصمہ میں نصارہ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، نصارہ کی کچھ گمراہ عقائد۔ نمبر 1، عقیدہ تثلیث، یعنی نصارہ تین خداؤں کے قائل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں اور خدا بھی قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، روح القدس، اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کو الگ بھی شمار کرتے ہیں اور کبھی کبھار فلسفیانہ بحث کر کے ان کو ایک بھی شمار کرتے ہیں۔ اس کو اقانیم ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا رد، قرآن نے عقیدہ تثلیث کو رد کیا، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ نمبر 2، دوسری گمراہی نصارہ کی تسلیم کی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء کے اندر اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یعنی انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، لیکن ان کو شبہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تیسری گمراہی نصارہ کی فارقلیت کے بارے میں ہے۔ فارقلیت سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر چڑھا دیا گیا تو تیسرے دن عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے اور یہ اتوار کا دن تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے پاس آئے اور حواریوں سے کہا کہ انجیل کی آیتوں پر عمل کرو، یعنی انجیل پر قائم رکھنے کی وصیت کی۔ یہ عیسائیوں کا فارقلیت کے بارے میں نظریہ ہے۔ حالانکہ فارقلیت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انجیل کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ فارقلیت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی صورت فارقلیت سے مراد نہیں ہے، بلکہ انجیل میں یہ بھی ہے کہ وہ دراز مدت تک رہے گا، لوگوں کو علم سکھائے گا، لوگوں کے ظاہر اور باطن کو پاک کرے گا، اور یہ سب صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور قرآن میں بھی یہی صفات ذکر ہے۔ اس وجہ سے فارقلیت کی غلط تصور پیش کیا عیسائیوں نے، اس سے انہوں نے حضرت عیسیٰ مراد لیا ہے، حالانکہ یہ عیسائیوں کی گمراہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں نصارہ کا نمونہ، آج کل مشائخ اور اولیاء کے اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں، کہ ان کی بزرگی اور شان کو کس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور ان کو خدا قرار دیا، یہی حال آج کل مشائخ کی اولاد کا ہے۔ آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب ذکر کرتا ہوں۔ اشکال یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن اللہ سے پکارا گیا ہے، یعنی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ انجیل میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔
اب اس کی کسی آیت کو کسی عقیدے کی دلیل قرار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بالفرض ہم تسلیم بھی کر لیں کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر بھی یہ دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ قدیم زمانے میں بیٹے کا لفظ محبوب اور مقرب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ انجیل میں بھی بیٹے سے مراد محبوب اور مقرب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب اور مقرب نبی تھے۔